نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي وہ کر دیں رب اور زدني فون جو علما میں آپ کو لے جائیں اللهم وہ آپ کی فقهنا في کلاؤڈ لگا الدين ہوں تاکہ اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم إنا نسألك الحكمة الہی آمین ثم آمین کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آغاز کیا آیا 12 میں لقمان علیہ السلام کی تعریف کی، ٹھیک ہے؟ اور وہاں ہم نے یہ سیکھا کہ ہی از ناٹ اے پروفٹ آف اللہ بٹ ہی از somebody جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے خاص وزڈم عطا کیا۔ حکمت کا کانسیپٹ ہم نے سمجھا، شکر کا کانسیپٹ ہم نے سمجھا، شکر کے فائدے اپنے ہی نفس کو ہوتے ہیں یہ سمجھا، اور پھر کفر کو بھی ایز این اپوزٹ سمجھا، پھر اللہ کی کوالٹیز دیکھیں اور غنی اور حمید ہونا کہ اللہ کو شکر کی ضرورت نہیں، ہمارے ہمیں خود ضرورت ہے۔ جسٹ ایز اے ریمائنڈر شکر کے حوالے سے دو تین چیزیں سم ویری امپورٹنٹ کوٹس، تھوڑی تھوڑی کہیں عربی بھی کروں گی تاکہ عربی کے ساتھ بھی تھوڑا تعلق بنے۔ قال الامام ابن القیم النعم الثلاث، وہ کہہ رہے ہیں، امام ابن القیم کہہ رہے ہیں کہ نعمتیں تین طرح کی ہیں، blessings are of three types، اوکے؟ نعمت حاصلۃ یعلم بها العبد، blessings that are received and the servant is aware of them، وہ نعمت جو حاصل ہوتی ہے بندے کو پتا ہے کہ اسے ملی ہے، ٹھیک ہے؟ دوسرا وہ کہتے ہیں وَنِعْمَةٌ مُنْتَظَرَةٌ يَرْجُوهَا، blessings that are awaited and he hopes to attain them، وہ نعمتیں جن کا ابھی بندہ منتظر ہے، ٹھیک ہے، انتظار میں ہے اور وہ ان کی امید رکھتا ہے، یرجوہا۔ وَنِعْمَةٌ هُوَ فِيهَا لَا يَشْعُرُ بِهَا، blessings that he is in but he is unaware of them، وہ نعمتیں جو ابھی ہیں وہ انجوائے کر رہا ہے مگر اسے ابھی خبر ہی نہیں ہے، اسے ابھی پتہ ہی نہیں ہے۔ جیسے کئی دفعہ پاسٹ کی کوئی چیز ہم یاد کرتے ہیں نا، زندگی آگے بڑھ گئی ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں یار یہ بڑا اچھا ٹائم تھا، اس وقت مجھے نہیں سمجھ آیا۔ جب آج والدین کی بھی ہم بات کریں نا، والدین زندہ ہوتے، کئی دفعہ ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ وہ کیا بلیسنگ ہے۔ الحمدللہ دین کے قریب آ کر میچورٹی کے ساتھ اگر پھر بھی والدین حیات ہیں تو تھوڑا وہ نا قدر بڑھنا شروع ہو جاتی، بٹ سبحان اللہ واٹ اے بلیسنگ، دعا کرنے والے ہاتھ موجود ہے، واٹ اے بلیسنگ۔ اچھا، انہوں نے یہ بھی ہمیں بتایا ہے کہ کیا چیز نیکی کی طرف اور شکر کی طرف لے جاتی ہے، ٹھیک ہے، کیا اعمال ہیں جو شکر کی طرف لے جاتے ہیں، means that lead to gratitude permanence and increase of blessings، الوسائل التي تبعث على شکر النعم واستمرارها وزیادتها، وہ وسیلہ یا وہ وسائل جو شکر کی طرف لے جاتے ہیں، نعمتوں کے شکر کی طرف، اور ان نعمتوں کو قائم رکھنے میں مدد کرتے ہیں اور ان کو بلکہ بڑھانے میں مدد کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی نعمت ہمیں تھوڑی دیر کے لیے نہیں چاہیے، ہمیں چاہیے کہ وہ نعمت پرماننٹ ہو جائے اور بلکہ اللہ اس میں مزید برکت عطا کرے۔ پہلی چیز انہوں نے کہی ہے ترک المعاصی، ترک کر دینا معاصی، گناہوں کو۔ نعمتوں کا اگر شکر چاہیے کہ وہ نعمتیں چھینے نہ، اور چاہیے کہ ان میں مزید برکت ہو تو گناہوں کو چھوڑ دیں۔ Abstaining from sins. Mukhallad bin al-Hussein said, gratitude is abstaining from sins. And in some ahadith Qudsi, it is said, O son of Adam, my goodness descends to you and your shirk ascends to me. اے بنی آدم، میری رحمت تم پر نازل ہوتی ہے اور تمہارا شرک اوپر میرے پاس آتا ہے۔
I become beloved to you through blessings. میں نعمتوں کی وجہ سے تمہیں پیارا ہو جاتا ہوں. And you become disliked to me through sins. اور تم اپنے گناہوں کی وجہ سے مجھے ناپسندیدہ ہو جاتے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے دور رکھے. دوسری چیز یہ کہتے ہیں acknowledgement of his blessings. نعمتوں کو کا اعتراف کرنا. الاعتراف لہو بالنعمہ والثناء بها علیہ. اور اللہ تعالیٰ کی جب نعمتیں ملے تو اللہ کی تعریف بیان کرنا. جیسے ہم کہتے ہیں نا الحمدللہ کوئی نعمت ملنے پہ اس کو بڑا سوچ کے بولنا چاہیے. وعدم استخدامها فی شیء من معاصیہ. اور اس کی دی ہوئی کسی نعمت کو کسی گناہ کے کام میں استعمال نہ کرنا. اللہ اکبر. وقت نعمت، مال نعمت، سر پہ چھت نعمت. اب سوچے یہ کہہ رہے ہیں کہ شکر یہ ہے not utilizing his blessings in any act of disobedience. حسن نعمت. سوچیں کہا جا رہا ہے یہ سب تمہیں ملا ہے but don't use it to displease اللہ. تیسرا طریقہ کہ نعمتوں کا شکر بھی آئے، نعمتیں قائم بھی رہیں اور ان میں برکہ بھی آئے. یہ بہت پیارا ہے. النظر الى اہل الفاقة والبلاء. نظر رکھو ان لوگوں کی طرف جو فاقے سے ہیں اور جن پر مشکلات آئی ہوئی ہیں یا بلا یا مشکل وقت آیا ہوا ہے. looking at the destitute and afflicted. اور یہ مجھے پڑھ کے ہو رہا تھا کہ ہم اس دور میں ہیں جہاں جنرلی کہا جاتا ہے کہ میں ڈپریس ہو جاتی ہوں، میں نہیں دیکھ سکتی. اور یہاں سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ نعمتوں کو بلکہ بڑھانے کا سبب ہے. Yes, of course, if there is a mental health issue, there is severe or chronic depression, there is some other reason, of course you will protect your own mental health as well. لیکن بالکل ہی ریالٹی. اچھا اس سے مجھے پیرنٹنگ کے حوالے سے بھی چیز لگ رہی تھی. ہم بچوں کو بھی صرف ایک پرفیکٹ ورلڈ میں بڑا کرنا چاہتے ہیں. بچوں کو نہ بتاؤ، بچوں کو ڈیتھ کے بارے میں نہ بتاؤ، بچوں کو کسی بیماری کے بارے میں نہ بتاؤ، بچوں کو قریب بھی نہ جانے دو ایسی چیزوں کے. نہیں، چلڈرن آر اولڈ انف ٹو بہت میچورٹی ہوتی ہے بچوں میں. اور بچے کوئی بھی ایج گروپ ہو سکتا ہے. اور ہر والد یا والدہ کا دل یہ چاہے گا کہ اس کا بچہ ہمیشہ خوش رہے، آباد رہے، صحت کے ساتھ رہے، اس کو زندگی میں کوئی مشکلات نہ آئے. مگر ہمیں یہ دیکھنا کہ اس دنیا کے بعد میں بھی ایک ہے. سیکنڈلی بڑی پیاری ایک وہ تو نان ریلیجس ہی سمجھے کوٹیشن تھی پر بڑی پیاری تھی کہ اللہ سے دعا یہ نہیں کرنی چاہیے کہ صرف کہ میرے بچے پہ کوئی مشکل نہ آئے. وہ دعا تو والدین کرتے ہی ہیں. یہ دعا بھی کرنی چاہیے کہ یا اللہ ان کو زندگی مینج کرنا آ جائے، انہیں مشکلات سے لڑنا آ جائے، انہیں اس حالت میں صبر اور شکر کرنا آ جائے. تو یہ بڑی خوبصورت بات ہے. Indeed, the practice of noticing the destitute and the afflicted leads to value the blessings and not disregarding it. غریبوں کو دیکھنا، فاقہ زدہ کو دیکھنا، تکلیف میں جو لوگ ہیں انہیں دیکھنے سے نعمتوں کی قدر آتی ہے. For this reason, the Prophet ﷺ said, if any one of you looks at someone who has been given superiority in wealth and beauty, then he should also look at someone who is inferior to him in that which has been bestowed upon him. کیا بات اس حدیث میں کہی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا نظر احدکم الى من فضل علیہ فی المال والخلق. جب تم میں سے کوئی دیکھے کسی ایسے شخص کو جسے اس کے اوپر فضیلت دی گئی ہے مال میں یا حسن میں، somebody is taller than you, they are more beautiful than you، یہ اللہ کی طرف سے ہیں چیزیں. فَلْيَنْظُرُوا إِلَى مَنْ هُوَ أَسْفَلُ مِنْهُ مِمَّنْ فُضِّلَ عَلَيْهِ. تو ضرور پھر اپنے سے کم پہ نظر دوڑاؤ. جسے تم سے کم مال دیا گیا ہے، تم سے فزیکلی کم رکھا گیا، ٹو بیلنس اٹ آؤٹ. جب دنیاوی چیزوں میں ہم یہی دیکھتے رہتے ہیں کہ ہم سے زیادہ کس کے پاس ہے،
تو شکر اس طرح سے ہمارے اندر نہیں آتا. شکر کئی دفعہ نہ ہونے کی وجہ یہی ہے کہ دنیاوی چیزوں میں ہمارا کمپیریزن ہمیشہ اپنے سے زیادہ پہ ہوتا ہے، اور ہماری نظر ہمیشہ اس پہ ہوتی ہے جو ہم سے زیادہ یہ چیزیں رکھتا ہے، جو ہم سے کم چیزیں رکھتا ہے. اور اسی لیے کہا گیا ہے کہ اعمال اور نیکیوں میں ان لوگوں کی طرف نظر رکھو جو تم سے اوپر ہیں، تاکہ انہیں دیکھ کے ہمیں بھی شرم آئے اور ہم زیادہ کرنے کی کوشش کریں. اور دنیاوی چیزوں میں ہم کوشش کریں ان کو دیکھیں جن کے پاس ہم سے کم ہے. بٹ a lot of times we are kind of doing the opposite, which leads to thanklessness. اور جب آپ کمپیریٹیو ریلیجن پڑھتے ہیں تو گوتم بدھ کا وہ بالکل آتا ہے کہ ان کو ریئلائزیشن یہ ہوئی جب وہ باہر نکلے کہ دنیا تو صرف دکھا ہے. دیٹ آلسو شوز تھوڑا ایون اولاد کو پریکٹیکل اسکلس سکھانا. ہر چیز اگر بہت زیادہ لاڈ سے ہم پالتے ہیں بچے، کئی دفعہ آپ نہیں کہتے جب بچہ میرا باہر پڑھنے گیا، جب وہ آیا تو میں دیکھ رہی ہوں اب وہ یہ چیزیں خود کر پا رہا ہے، وہ تو کچھ کر نہیں پاتا تھا. اور ہم بڑی پرائڈ سے کہتے ہیں کہ اتنا لاڈ سے. میں کئی دفعہ یہ ضرور سوچتی ہوں ایون لڑکیوں کے کیس میں کہ اتنا زیادہ ہم لاڈ سے رکھتے ہیں کہ ان کا ریئل لائف سے زیادہ تعلق نہیں ہوتا. ہم سب کے ساتھ ہوتا ہے جب ہم شادی کے بعد جاتے ہیں تو ظاہر ہے پریکٹیکل لائف میں ہمیں بہت ساری چیزیں کرنی پڑتی ہیں، تو ضروری نہیں ہوتا اگلے لوگ برے ہیں، بٹ ہمیں کہیں نہ کہیں کیونکہ ہم نے رومانٹیسائز کیا ہوا ہوتا ہے امی ابا کا گھر جس میں ہم لاڈلی پری تھے، پاپاز پرنسس. تو وہ پاپاز پرنسس جب خود ماما بنتی ہے یا وہ خود وائف، اٹس لائک او واو. اینڈ دین دیر از پھر ہمارے گانے اور ہماری چیزیں جو شادیوں میں ہوتے ہیں، چڑیاں دا چمبا تو فلانا تو ٹھکانا، وہ بندہ پریکٹیکل لائف کے لیے تیار تو ہوا نہیں ہوتا. تو these are also maybe things that we need to, and in some ways I think now's generation knows better کہ بعد میں یہ چینجز آنے ہیں. اب یہاں پہ یہ جو دو آیات ہیں نا 14 and 15, these are what in Arabic are called جملہ معترضہ. جملہ معترضہ ہے اس کے ایک کانورسیشن چل رہی ہے کسی کی، اس کے بیچ میں ایک ایکسپلینیٹری چیز ایڈ کر دی گئی. تو یہاں اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں ان دو آیات میں، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ. رشتوں میں نا کوئی میچ ہی نہیں ہے، والدین کے رشتے تک کوئی رشتہ پہنچتا ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور ابھی ہم نے دیکھا نا وصینا الانسان، وصیت کا کیا معنی بتایا گیا ہے، جو فیوچر میں ہونے والا ہے، یعنی اپنی آخرت خراب نہ کرنا ماں باپ کے ساتھ بیہیویئر خراب کر کے. اینڈ ویری امپورٹنٹلی نہ اپنے اسپاؤس کی نعوذ باللہ دنیا آخرت خراب کرائے بندہ، انہیں ان کے والدین کی خدمت یا ملنے سے روک کے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ. ویری ویری امپورٹنٹ. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اور ہم نے وصیت کی انسان کو اس کے والدین کے بارے میں. We have enjoined man concerning his parents. ٹھیک ہے. حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَحْنًا عَلَى وَحْنٍ، بڑی مشکل سے اٹھایا اس کو اس کی ماں نے، پریگننسی مراد ہے. وَحْنًا عَلَى وَحْنٍ، کمزوری کے اوپر کمزوری، مشقت کے اوپر مشقت. His mother carries him in her womb while suffering weakness upon weakness. ہر ٹریمسٹر کے ساتھ، ہر پریگننسی کے گزرنے والے دن کے ساتھ وہ جو ایک بوجھ بڑھتا ہے نا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی ایکسپلینیشن دے رہے ہیں یہاں پہ کہ اگر ماں نے کچھ اور بھی نہیں کیا، بیکاز ناٹ آل پیرنٹس آر پرفیکٹ، یہ حقیقت ہے، انسان ہوتے ہیں، ان سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں. اٹھایا نا تمہیں اپنے اندر. وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، اور چھڑانا اس کا، دور کرنا. فِصَالُهُ فصل سے ہے. فصل کہتے ہیں دو چیزوں کو جب الگ کیا جاتا ہے، اسی لیے جو لینڈز ہوتی ہیں ان کے ایکرز ہوتے ہیں نا،
زرعی زمین، اس کو بھی فصل کہا جاتا ہے، کیونکہ ایک ایکڑ دوسرے ایکڑ سے الگ ہوتا ہے. ایک ایکڑ میں پیاز لگے ہوئے، دوسرے میں مکئی لگی ہوئی ہے، اس طرح سے. وہ فِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، اور 2 سال میں اس کا چھڑانا تھا. چھڑانا تھا یعنی کیا چھڑانا تھا؟ دودھ. تو یہ آیت ہمیں کیا بتا رہی ہے؟ that the mother should feed the child for a maximum of 2 years. اور پھر یہ ایکسپلینیشن بیچ میں دیکھ کے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیا وصیت کی. اب یہ جو ہے نا حملتہ سے آمین، یہ بیچ میں ایکسپلینیشن ہے، اور دونوں پیرنٹس میں پہلے ماں کا ذکر آیا. بیوٹیفل. Now the sentence is again going towards وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اور آپ اس کو اگر اس طرح پڑھیں سمجھنے کے لیے صرف، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ أَنِ اشْكُرْ لِي، اور ہم نے نصیحت کی انسان کو اس کے والدین کے بارے میں، اور بیچ میں ماں کا بتایا گیا کہ اس نے تم پہ کتنا بڑا احسان کیا ہے. پھر کہا گیا کیا وصیت کی کہ تم میرا شکر ادا کرو، وَلِوَالِدَيْكَ، اور اپنے ماں باپ کا شکر ادا کرو. باپ کی نصیحت ہے بائی دا وے یہاں ماں کی نصیحت نہیں. پر باپ کی نصیحت لینے کے لیے، رول ماڈل بننے کے لیے ایک ایج تک تو پہنچنا ضروری ہے. ہماری ماں نے ہمیں تب پیٹ میں اٹھایا جب ہم نصیحت کے قابل بھی نہیں تھے، جب ہمیں کچھ پتہ نہیں تھا، جب ہم کچھ نہیں جانتے تھے. سبحان اللہ. تو ہم اللہ تعالیٰ ہماری ماؤں کے درجات بلند کرے. اگر وہ زندہ ہیں تو ان کی آنکھیں ٹھنڈی رکھیں، ہمیں صدقہ جاریہ ان کے لیے بنائیں. اگر وہ دنیا سے جا چکی ہیں تو ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائیں اور ان کے درجات بلند فرمائیں، کیونکہ ماں کا جو مقام ہے. وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، اور 2 سال میں دودھ چھڑانا تھا. اور پھر کیا اللہ تعالیٰ نے وصیت کی انسان کو؟ وَنِشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ. دس از سو ہارٹ ٹچنگ کہ ایک ہی جگہ پر رب تعالیٰ کہہ رہے ہیں میرا شکر کرو اور اپنے والدین کا. انسانوں میں سب سے بڑا رتبہ رب تعالیٰ نے والدین کا دیا. اِلَيَّ الْمَصِيرُ. ماں باپ بڑے پیارے ہوتے ہیں، بڑا پروٹیکٹ کر کے رکھتے ہیں، بھولنا نہیں. انہیں بھی رب کی طرف واپس جانا ہے، ہمیں بھی رب کی طرف واپس جانا ہے. وَإِن جَاهَدَاكَ، مگر فوراً ٹون چینج ہوتا ہے آیت 15 میں. ٹھیک ہے، فرسٹ تھنگز فرسٹ. وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. مگر اگر وہ پوری کوشش بھی کریں کہ تم میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ، تم میری ناپسندیدگی کی کوئی بات کرو، تم میری نافرمانی کرو، فلا تطعهما. دیکھو پھر تمہیں ان کی فرما برداری نہیں کرتی، مگر ان کے ساتھ کائنڈنس رکھنی ہے. وصاحبہما فی الدنیا معروفا، دنیا میں ان کے ساتھ اٹ موسٹ کائنڈنس کے ساتھ رہنا ہے. واتبع سبیل من اناب الیہ، اور تم نے اس کا راستہ پھر فالو کرنا ہے ان کیسز میں جہاں والدین کو، جیسے آپ میں سے کوئی کہہ رہا تھا ہو سکتا ہے ہمارے والدین کو کچھ چیزیں معلوم نہیں تھی، کچھ چیزیں معلوم نہیں تھی. پھر تم نے کس کے راستے پہ چلنا ہے؟ والدین، وہ والدین جن کو بالکل پتہ ہے ان کی نیکیاں اڈاپٹ کرو. کئی دفعہ ایسے نہیں لگتا کہ ہم والدین کی نیگیٹو چیزیں تو لے لیتے ہیں، پازیٹیو نہیں لے رہے ہوتے. ٹھیک ہے، وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، تم نے اس کے راستے پہ چلنا ہے جو میری طرف رجوع کرتا ہے، توبہ کر کے میری طرف پلٹ کر آتا ہے. ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ، پھر وہی یاد دہانی ہے، پھر میری طرف ہی تم سب کو لوٹ کے آنا ہے، تمہارے والدین کو بھی، تمہیں بھی، تمہاری اولاد کو بھی. everybody will eventually come to me. فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر میں تمہیں ضرور بضرور بتاؤں گا کہ تم کیا عمل کر کے آئے ہو، تب تمہیں پتا چلے گا کہ کس کا کیا عمل تھا. تو سبحان اللہ، بڑا کلیئرٹی کے ساتھ بتایا گیا ہے. اس سلسلے میں ایک جو ہمیں حدیث ایک صحابی کے حوالے سے ملتی ہے، سعد بن مالک کے بارے میں ملتی ہے، کہ وہ کہتے ہیں یہ آیت میرے بارے میں نازل ہوئی تھی.
This ayah was revealed concerning me. I was a man who honored his mother. وہ کہتے ہیں میں ایسا شخص تھا جو اپنی ماں کی بڑی قدر اور عزت کرتا تھا. But when I became Muslim, she said, "Oh Saad, what is this new thing I see you doing?" ماں نہیں خوش ہوئی جب حضرت سعد بن مالک نے اسلام قبول کیا. Leave this religion of yours or I will not eat or drink until I die, and people will say, "Shame on you for what you have done to me, and they will say that you have killed your mother." اللہ اکبر. کتنا بڑا امتحان تھا حضرت سعد بن مالک کا. یہ ماں نے کہا میں مطلب بھوک ہڑتال، میں نہ کھاؤں گی نہ پیوں گی، تم اپنا یہ دین چھوڑ دو. اللہ نہ کرے ہم لوگوں پہ اس طرح کی آزمائشیں تو نہیں آتی ہیں، ہے نا. اور ان کی ماں نے کہا کہ پھر لوگ تم پہ تھو تھو کریں گے کہ تم نے اپنی ماں کو مار دیا. I said, "Do not do that, O mother, for I will not give up this religion of mine for anything." میں نے کہا امی یہ نہ کیجیے گا کیونکہ میں یہ دین تو نہیں چھوڑنے والا. Now compare پچھلی آیت میں کیا والدین کا مقام دیا گیا ہے، مگر پھر یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ناراض کرنے والے کام ماں باپ کو بھی خوش کرنے کے لیے نہیں کرنے. She stayed without eating for 1 day and 1 night, and she became exhausted. And then she stayed for another day and 1 night without eating, and she became utterly exhausted. When I saw that, یعنی 2 دن ہو گئے 2 راتیں ہوں گی ماں نے کچھ نہیں کھایا، ان کی حالت بری تھی. سعد بن مالک نے ماں کو یہ دیکھا اس حال میں تو کیا کہتے ہیں. When I saw that, I said, "Oh my mother, by Allah, even if you had 100 souls, and they were to depart one by one, I would not give up this religion of mine for anything. So if you want to, eat, and if you want to, do not eat." So she ate. انہوں نے ماں کو کہا اگر آپ کی 100 جانیں بھی ہوتی اور سب ختم ہو جاتی ہیں، آپ کو 100 دفعہ بھی موت آتی، میں اپنا دین نہیں چھوڑوں گا. اگر کھانا ہے کھائیں، نہیں کھانا نہیں کھائیں. ماں نے کھا لیا. اور یہ پڑھ کے خیال آتا ہے کہ ہم لوگ اتنی چھوٹی چھوٹی ایسے لوگوں کی پسند ناپسند کے پیچھے اللہ کو ناراض کرتے ہیں جو ہمیں میٹر بھی نہیں کرتے. وہ ہوں تو بھی ٹھیک، وہ نہ ہو تو بھی ہماری زندگیاں چلتی رہیں گی. یہ تو ماں تھی، ٹھیک ہے. پچھلی آیت میں دیکھیں وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ، کیا مقام ہے. مگر اللہ سے جب مقابلہ ہوگا تو بندہ اللہ کی بات مانے گا، کسی اور کی نہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان آزمائشوں میں ہمیں استقامت دے، کیونکہ ہم بہت چھوٹی چیزوں کے لیے بہت زیادہ ایسے فیصلے کر بیٹھتے ہیں. یہ چھوٹی سی تالیف ہے الہدا کی، والدین ہماری جنت. اس میں سے کچھ حدیثیں بہرحال والدین کے حقوق کے بارے میں دیکھنا ضروری ہے. ابن ماجہ کی حدیث ہے، ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ماں باپ کا اولاد پر کیا حق ہے؟ فرمایا تیری جنت اور دوزخ وہی دونوں ہیں. اسی لیے ہمیں دعائیں بھی سکھائی گئی، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اب کچھ والدین کے حقوق کے بارے میں بات اگر کی جائے تو قرآن ہی ہمیں کہتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. یہ حدیث ہے جی. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کون سا عمل اللہ کو زیادہ محبوب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ نماز جو وقت پر ادا کی جائے. لک ایٹ دا پرائرٹی، ٹھیک ہے، وہ نماز جو وقت پر ادا کی جائے. میں نے پھر پوچھا اس کے بعد؟ فرمایا ماں باپ کے ساتھ احسان یعنی اچھا سلوک. میں نے پوچھا اس کے بعد؟ فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا. حضرت انس سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو یہ چاہتا ہو کہ اس کی عمر دراز کی جائے اور اس کی روزی میں کشادگی ہو، اسے چاہیے کہ ماں باپ کے ساتھ بھلائی اور صلہ رحمی کرے.
اور والدین کے ساتھ احسان کی بات ہے نا، تو احسان کی مثلاً کیا صورتیں ہو سکتی ہیں with پیرنٹس؟ شکر گزاری، دعوت الشکور، عربک میں کہتے ہیں وہ گائے جو چارہ کم کھائے دودھ زیادہ دے۔ شکر گزار انسان ایسا ہے جو اپنا حق ملنے کے باوجود دوسروں کا حق پورا پورا دیتا رہے، ٹھیک ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث، جو بندوں کا شکر گزار نہیں ہوتا وہ اللہ کا شکر گزار نہیں ہوتا۔ تو والدین کی بہت شکر گزاری، پھر شکوہ شکایت سے پرہیز کرنا، پھر والدین کو خوش رکھنا۔ یہ حدیث ہے ترمذی کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی خوشی والد کی خوشی میں ہے اور اللہ کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے۔ حضرت عبداللہ سے مروی ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوا۔ اس نے عرض کیا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہجرت پر بیعت کرنے کے لیے آیا ہوں، یعنی he wanted to migrate with Prophet صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں نے اپنے والدین کو اس حال میں چھوڑا ہے کہ وہ دونوں رو رہے ہیں۔ اب وہ ساتھ نہیں آ رہے ہوں گے یا وہ کنورٹ نہیں ہوئے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے پاس واپس جاؤ اور ان کو ہنساؤ جیسا کہ تم نے ان کو رلایا ہے، یعنی ان کو ناراض نہ کرو۔ اب یاد رکھیں ہجرت میں آپشن تھی۔ اگر یہ ہوتا کہ اسلام قبول کرو یا نہ کرو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کہتے اسلام قبول نہ کرو پیرنٹس کو خوش کرنے کو، ٹھیک ہے؟ یہ فرق سمجھنا ضروری ہے۔ بٹ ہی could stay on in مکہ، it would be a difficult life but he could stay on in مکہ as a Muslim۔ تو اسلام خطرے میں نہیں تھا، ان کی خدمت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آدمی ذلیل ہو پھر ذلیل ہو پھر ذلیل ہو، یہ بہت سکیری حدیث ہے۔ لوگوں نے پوچھا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون؟ فرمایا وہ شخص جس نے ماں باپ کو بڑھاپے کی حالت میں کسی ایک کو یا دونوں کو پایا پھر ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہوا۔ تو بہت ساری، پھر ان کے ساتھ عاجزی سے پیش آنا، پھر ادب اور احترام۔ حضرت ابو ہریرہ نے ایک بار دو آدمیوں کو دیکھا تو ایک سے پوچھا یہ دوسرے تمہارے کون ہیں؟ ٹھیک ہے، دو آدمی ہیں تو he said who is this person to you؟ اس نے کہا یہ میرے والد ہیں۔ ابو ہریرہ کی نصیحت دیکھیں، آپ نے فرمایا دیکھو ان کا نام کبھی نہ لینا، کبھی ان سے آگے نہ چلنا، نہ کبھی ان سے پہلے بیٹھنا، پہلے ان کے بیٹھنے کا انتظام کرو اور پھر خود بیٹھو۔ ایک روایت میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس وحی بھیجی کہ اے موسیٰ اپنے ماں باپ کی عزت کر، اس لیے کہ جو کوئی ماں باپ کی عزت کرتا ہے میں اس کی عمر بڑھا دیتا ہوں اور اس کو ایسی اولاد عطا کرتا ہوں جو اس کے ساتھ نیکی کرے، اور جو ماں باپ کو ستاتا ہے میں اس کی عمر کم کر دیتا ہوں اور اس کو ایسی اولاد دیتا ہوں جو اسے ستائے۔ پھر محبت کا اظہار، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نیک اولاد بھی ماں پر محبت بھری نظر ڈالتی ہے اس کے بدلے اللہ تعالیٰ اسے حج مقبول کا ثواب بخشتے ہیں۔ ایک شخص نے پوچھا یا لوگوں نے پوچھا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی ایک دن میں 100 بار اسی طرح رحمت اور محبت کی نظر ڈالے؟ فرمایا ہاں اگر کوئی 100 بار ایسا کرے تب بھی اللہ تعالیٰ تو نعم اللہ اکبر و اطیب، اللہ تعالیٰ تو عطا کر سکتے ہیں۔ مگر اس میں یاد رکھیں ایسی احادیث سے یہ ازیوم نہ کریں کہ حج کا فریضہ ادا ہو گیا، ٹھیک ہے؟ اس میں ثواب ہے لیکن حج کا فرض اپنی جگہ ہے۔ گفتگو میں نرمی کا قرآن میں ہی آپ پڑھ چکے ہیں۔ یہ حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے ماں باپ کی ملاقات کو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہر قدم کے بدلے، تو اللہ تعالیٰ ہر قدم کے بدلے 100 نیکیاں لکھتے ہیں، 100 گناہ معاف کرتے ہیں، 100 درجے بلند فرماتے ہیں۔ پھر جب وہ ان کے سامنے بیٹھ کر اچھی باتیں کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو قیامت میں نور دینے کا وعدہ کرتا ہے، اور جب وہ اٹھتا ہے تو گناہوں سے پاک صاف ہو کے اٹھتا ہے۔ اچھا نیت بندہ یہ کر لے کہ یا اللہ میں تیری رضا کے لیے کر رہی ہوں،
فرما برداری. اب دیکھیں اس آیت میں ہے فلا تطعهما، مگر جو جائز چیزیں ہوں اس میں کیا ہوگا؟ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اس حال میں صبح کی کہ وہ ان ہدایات اور احکامات میں اللہ تعالیٰ کا اطاعت گزار ہو جو اس نے ماں باپ کے حق میں نازل فرمائے ہیں، اس نے اس حال میں صبح کی کہ اس کے لیے جنت کے 2 دروازے کھلے ہوئے ہیں، اور اگر ماں باپ میں سے کوئی ایک ہو تو جنت کا ایک دروازہ کھلا ہے، اور جس شخص نے اس حال میں صبح کی کہ وہ ماں باپ کے بارے میں اللہ کے بھیجے ہوئے احکامات سے منہ موڑے ہوئے ہے، اس نے اس حال میں صبح کی کہ اس کے لیے دوزخ کے 2 دروازے کھلے ہیں، اور اگر ماں باپ میں سے کوئی ایک ہے تو دوزخ کا ایک دروازہ کھلا ہے۔ اس پر ایک آدمی نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ماں باپ اس کے ساتھ زیادتی کر رہے ہوں تب بھی؟ فرمایا ہاں، اگر زیادتی کر رہے ہوں تب بھی۔ سو اٹ از immense. یہ طبرانی کی حدیث۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں والدین کی نافرمانی سے بچو، اس لیے کہ جنت کی خوشبو 1000 سال سے آتی ہے، یعنی ایٹ اے ڈسٹینس آف 1000 years، مگر والدین کی نافرمانی کرنے والا اس کی خوشبو نہیں پاتا۔ پھر شعب الایمان میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمام گناہ معاف کر دیتا ہے ان میں سے جو چاہتا ہے مگر والدین کی نافرمانی، پس تحقیق اللہ جلد ہی سزا دیتا ہے ماں باپ کی نافرمانی کرنے والوں کو دنیا کی زندگی میں مرنے سے پہلے۔ تو پھر ان کی ضروریات کا خیال رکھنا، اتنی ساری احادیث ہیں، ان کے لیے دعا کا اہتمام کرنا، پھر یہ کہ ماں کا درجہ زیادہ ہے، پھر ان کے مرنے کے بعد بھی حسن سلوک ان کے رشتہ داروں سے، اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا تاکہ آپ ان کے لیے صدقہ جاریہ بن سکیں، والدین کی طرف سے صدقہ خیرات، ان کے وعدے یا نظریں پوری کرنا، مثلا اگر کسی کے والدین نے حج نہیں کیا، آپ کر چکے ہیں تو پھر آپ ان کے لیے کریں، ان کے رشتہ داروں اور دوستوں سے حسن سلوک، ان کی قبور کی زیارت، خاص طور پہ مردوں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کی قبر کے پاس بیٹھ کر روئے۔ پھر رضاعی والدین بھی اس میں شامل ہیں، سوتیلے والدین، سسرالی والدین بھی اسلامی اعتبار سے حق ہے، دیگر رشتہ دار، دایا کا حق جنہوں نے بچپن میں آپ کو پالا ہو، اور پھر استاد جو روحانی والدین ہو انہیں بھی وہی مقام دینا، اور پھر بزرگوں کا احترام۔ تو یہ ساری چیزیں الحمدللہ اس بکلٹ میں ہیں جس کا نام والدین ہماری جنت ہے۔ سو بہت زیادہ حقوق ہیں، مگر ساتھ کیا خیال رکھنا ہے، اللہ کو ناراض نہیں کرنا ہے، اور بلکہ والدین کو بھی بتانے کی کوشش کرنی ہے کہ اگر کہیں آپ کو لگے کہ دین کے اعتبار سے وہ غلط راستے پہ ہیں، یا ہم انہیں کچھ بتا سکتے ہیں۔ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لائف سٹوری سن رہی تھی، امام عمر سلیمان کی، اور سبحان اللہ آپ کو پتہ ہے کہ ابو ہریرہ کا مقام کیا ہے، مگر ان کی والدہ مسلمان نہیں ہوئی تھی، اور ان کی والدہ واز بلائنڈ، اور orphan تھے حضرت ابو ہریرہ، وہ مائگریٹ کر کے آئے تو والدہ بھی ساتھ آئیں، انہوں نے بتایا نہیں، وہ پوچھتی رہیں کہ ہم مائگریٹ کر کے کیوں جا رہے ہیں، اور جب وہ آئیں تو وہ بہت زیادہ اپسیٹ ہوئی، اور ایک دن تو نعوذ باللہ انہوں نے بہت زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے لیے غلط الفاظ استعمال کیے۔ اب آپ سوچیں حضرت ابو ہریرہ کی پوری زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جو 4 سال ہے نا مدینہ میں ایز دا ہیڈ آف اصحاب الصفہ، وہ حضرت ابو ہریرہ کے، وہ کہتے ہیں کہ کسی اور کا اتنا ٹائم نہیں ساتھ گزرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جتنا میرا گزرا ہے۔ تو ایک دن وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، بہت زیادہ روتے ہوئے آتے ہیں، اور بہت اپسیٹ ہیں کہ میری والدہ نے بہت ایسی باتیں بولی ہیں کہ میں بیان بھی نہیں کر سکتا، جن سے مجھے بہت تکلیف پہنچی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دعا فرمائیں، وہ دعا فرماتے ہیں، وین ہی گوز بیک ہوم تو شاور کی آواز آ رہی ہوتی ہے، وہاں ظاہر ہے گھر اس طرح نہیں تھے، بیچ میں آڑ تھی، اینڈ ہی از اباؤٹ ٹو انٹر، تو ان کی والدہ کہتی ہیں ابھی نہیں آؤ، پھر وہ نہا کے نکلتی ہیں اور وہ اسلام قبول کرتی ہیں۔ بٹ اگر ان کا اور ان کی والدہ کا آپ تعلق پڑھے نا،
He did not marry till the mother was alive. اور اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ منع ہے، مگر اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ نابینا بھی تھی، اور حضرت ابو ہریرہ خیال وہی رکھتے تھے ماں کا. تو اٹ واز آئدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دا مدر. اور اس کے بعد انہوں نے پھر شادی کی، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک بیٹی دی، اور بہت امیزنگ سٹوری ہے کہ ان کی بیٹی کی نسل سے پھر کون کون لوگ نکلے. تو سبحان اللہ، والدین کا بہت مقام، سب سے اعلیٰ مقام انسانوں میں، مگر اللہ کی ناراضگی والی چیز اگر وہ بھی کہیں تو نہیں کرنی، یہ ہمیں آج پتہ چل رہا ہے. ایک آیت کر لیتے ہیں جی، اور آیت نمبر 16، اور یہاں سے پھر گفتگو یہاں کس طرف جاری ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ سوری لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت کریں. سو دس از نصیحت نمبر 2. ٹھیک ہے، پہلی تھی شرک نہیں کرنا. یا بنیا، اے میرے بچے، انہا بے شک تو، یا بے شک وہ، ان تکو اگر ہو، مثقال حبہ رائی کے دانے کے برابر بھی، من خردلن یعنی مثقال حبت من خردلن دانے کے برابر رائی کے، فتکن فی صخرت اور پھر وہ کسی اونچی چٹان میں، او فی السماواتی یا آسمانوں میں کہیں گیلیکسیز میں، او فی الارضی یا زمین میں، یأتی بہ اللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے لے آئے گا. ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ باریک بین ہے، خوب خبر رکھنے والا ہے. لقمان further said, "Oh my dear son, Allah will bring all things to light." So what is he doing over here as a parent? وہ بچے کو بتا رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے کیا، ان کی طاقت کیا ہے. وہ اولاد کو یہ نہیں سکھا رہے کہ لوگوں سے ڈرو، وہ اللہ سے خوف سکھا رہے ہیں، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں اللہ کو سب پتا ہے. Oh my son, Allah will bring all things to light, be they as small as a grain of a mustard seed, be they hidden inside a rock, or high above in the heavens, or deep down in the earth. Allah is well aware of all things to their finest details. یہ جو نام اللہ کے ہے نا، لطیف، لطف، یہ ہوتا ہے کہ آپ باریک بین ہیں، یعنی یو نو دا اسمالسٹ ڈیٹیلز. اللہ تعالیٰ یہ کوالٹی انسانوں میں سے بھی کچھ لوگوں کو دیتا ہے کہ دے ہیو این آئی فار ڈیٹیل. اب سبحان اللہ، اللہ کا سوچئے، کوئی ڈیٹیل رب سے چھپی بھی نہیں ہے، وہ بھی تفصیلات جو ہم اپنے بارے میں نہیں جانتے. میں نے یہ عمل کیوں کیا، کس وقت مجھ سے کیا غلطی ہوئی تھی، میں نے یہ نیکی کب کی، رب جانتا ہے. تو وہ، اور پھر خبیر، مستقل خبر رکھنے والا، خوب خبر رکھنے والا، always all knowing, always all aware. ایک اچھا باپ پہلے شرک کی نفی کروا رہا ہے، پھر اللہ کی پہچان کروا رہا ہے اولاد کو. ٹھیک ہے، ہم آئیں بائیں شائیں بہت بولتے ہیں بچوں سے کئی دفعہ، but we have not maybe recognized Allah, and so our children have not yet recognized Allah. تو سبحان اللہ، اولاد کو اللہ تعالیٰ، اچھا یہ سوچئے، بیکاز پتہ اس سے یہ چل رہا ہے کہ یہ ینگ بچہ ہے. ٹھیک ہے، اب ینگ بچے اور ہمارے یہاں معاشرے میں سکھایا کیا جاتا ہے عام طور سے، والدین کا لحاظ یہ، اور یہ بھی اچھی بات ہے، کھل کے گناہ نہیں کرنی چاہیے، مگر یہ ہے کہ والدین کے سامنے گندی زبان نہیں استعمال کرو، پیچھے جو مرضی گندی زبان استعمال کرو. والدین کے سامنے سموک نہیں کرو، پیچھے جو مرضی کرو. پیرنٹس آئیں اگر ٹریڈیشنل تھے، اس طرح کی ڈریسنگ کر لو، بٹ تم، اچھا ہم بچوں کو معاشرہ بھی کیا سکھاتا ہے، لڑکیوں کو فار ایگزامپل، ہمارے سامنے کچھ نہ کرو، شادی کے بعد جو تمہارا دل چاہے کرنا. Are we not worried about their آخرہ؟
Are we just worried about what they do in front of us? So there is this false semblance of honor. اور یہ باپ کہہ رہا ہے بیٹا مجھے چھوڑ دو، اللہ کو سب پتہ ہے تم کیا کر رہے ہو، تم امریکہ جا کے کیا کرتے ہو، تم اس بزنس ڈنر پہ کیا کرتے ہو، تم اور تمہاری بیوی کیا کرتے ہیں، تم میرے پیچھے میرے پہ بات کیا کرتے ہو، تم کسی اور کے بارے میں بات کیا کرتے ہو، تم صحیح کر رہے ہو غلط کر رہے ہو، تم حلال طریقے سے کما رہے ہو حرام طریقے سے، اللہ سب جان. اور پھر جو منسکیول سے منسکیول چیز ہے، اور پھر جو میٹافر اس آیت میں بتایا گیا ہے، دیکھیں لفظ صخرہ یہاں پہ بتایا گیا ہے. صخرہ چٹان یا راک، بٹ کوئی بڑا اور اونچا پتھر. سو تھنک آف اے بگ ہل اور بگ ہیوج راک اور بولڈر. ٹھیک ہے، نا تھنک آف رائی کا دانا اور مسٹرڈ سیڈ. سو کمپیئر دا سائز. The size has been compared. The sift of Allah's ilm, the attribute of Allah's ilm being introduced to the child. بینیفٹس کیا ہیں اس کے کہ بچوں کو یہ احساس دلانا کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ دیکھ رہے ہیں. تقویٰ پیدا ہوتا ہے، کیونکہ جب آپ کو اس چیز کا احساس ہو کہ رب سبحانہ و تعالیٰ مستقل دیکھ رہے ہیں، ہر وقت دیکھ رہے ہیں. اور پھر کہا گیا آسمانوں میں، سو امیجن دا گیلیکسیز کا سائز. اور پھر مسٹرڈ سیڈ بار بار کمپیریزن میں ذہن میں لائیں. پھر زمین میں اللہ سے تو کچھ چھپا ہوا نہیں ہے. یہی تو تقویٰ ہے. اب انشاءاللہ تعالیٰ العظیم رمضان آنے والا ہے، اور ہم بار بار یہ مثال بچپن سے سن رہے ہیں ہم سب ایز مسلمز الحمدللہ، کہ رمضان میں اگر آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے، آپ باتھ روم میں بھی جا کے سپ آف واٹر نہیں لیں گے، آپ چھپ کے بھی. یہ تقویٰ ہے. کیوں؟ اس وقت یہ احساس بہت پروناؤنسڈ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ چیز ہپوکریسی کی بھی جڑ کاٹتی ہے. بیکاز پھر یہ نہیں ہوگا کہ آپ کچھ فرینڈس کے گروپ میں ڈفرینٹلی ہیں، آپ ریلیجس گروپ میں الگ ہیں، آپ والدین کے سامنے الگ ہیں، آپ بچوں کے سامنے الگ ہیں. ہم بچوں کے سامنے بھی تو ہم پرٹینڈ کرتے ہیں نا ہم سے زیادہ نیک تو کوئی ہے نہیں. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ سوچ طلب ہیں. پھر اس کا فائدہ کیا تقوی کے علاوہ؟ یہ جو میسج انہوں نے دیا، یو رائز ابو دا نیڈ فار پریز آف پیپل. جب اللہ کو سب پتا ہے تو میں اسے راضی کرنے کی کوشش کروں، میں اس لیے نہیں کروں کہ لوگ راضی ہوں. سو اٹس ویری لبریٹنگ. یہ انسان کو بڑا آزاد کرنے والی چیز ہے. یاد رکھیں شرک جو ہے نا وہ انسان کو ریسٹرکٹ کرتا ہے. And the ultimate liberation is knowing that only Allah's judgment matter. So you become free of wanting to please people or get their validation or acknowledgement or praise. And that is the most beautiful thing. اپنے اوپر بندہ بڑا احسان کرتا ہے جب لوگوں کی تعریف سے آگے چلا جاتا ہے. تیسری چیز ہمیں جو یہاں بتائی گئی ہے، every deed has a weight. ہر عمل کا وزن ہے. ایک بھی اگر آپ عمل کرتے ہیں نا، جیسے شرک کے بارے میں بتایا گیا کہ شرک ایسے داخل ہوتا ہے جیسے سیاہ رات میں سیاہ پتھر پر سیاہ چونٹی. سو شرک اصغر یاد ہے آپ کو؟ شرک اصغر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسے کہا؟ سو the higher shirk or the bigger shirk or polytheism is worshipping somebody other than Allah. But shirk asghar, the small shirk, is doing good deeds so that people see them. شرک اصغر چھوٹا شرک ہے showing off. اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، یہ خدا نہ خواستہ خود سے کوئی چیز کریٹ نہیں کی جا رہی ہے. So how important it is to know کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہر چیز دیکھ رہے ہیں. زندگی کا یہ بھی یاد رکھیں، بہت بڑا چنک جو میرا آپ کا گزرتا ہے نا وہ تنہا گزرتا ہے. ہمیں لگتا ہے وی آر آلویز سراؤنڈیڈ، لیکن آپ جیسے جیسے ایج گزرتی ہے آپ دیکھیں گے، اور کچھ لوگوں کو زیادہ تنہائی ملتی ہے،
وہ ٹائم بھی کاؤنٹ کریں جو آپ گھر میں اکیلے ہوتے ہیں، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ باتھ روم جا رہے ہیں، آپ موسٹ آف آر لائف از اسپینٹ الون. ایک چھوٹا پرسنٹیج ہے. اور جب بچے اپنے اپنے گھروں کو جاتے ہیں، اپنی دنیا میں چلے جاتے ہیں، آپ اور زیادہ ریئلائز کرتے ہیں میرا جیسے زندگی گزرے گی، یہ یاد رکھیں یہ کوئی کوئنسیڈنس نہیں، آپ کا زیادہ وقت اکیلے گزرے گا. بیماری سماری اللہ نہ کرے ہو، بندے کا زیادہ وقت اکیلے گزرتا ہے. اس وقت بھی رب تو سب دیکھ رہا ہے. تو یہ احساس بہت امپورٹنٹ ہے اور بہت ڈیپ بات. کوئی وجہ ہی ہے، ان کی حکمت اتنی ہے جس کی تعریف اللہ نے دی کہ میں نے اس شخص کو حکمت عطا کی. پھر پہلے شرک سے منع کر رہے ہیں اپنے بچے کو، اور پھر کہہ رہے ہیں یاد رکھو اللہ سب دیکھ رہا ہے. نماز کا کہنے سے بھی پہلے اللہ کی پہچان کروا رہے ہیں. یہ جو ہے نا وزن ہے ہر چیز کا. تو ریسنٹلی الہدا میں گئی تھی جب استاذہ آئی تھی، تو آئی پکڈ اپ دس بک اینڈ آئی کی ناٹ ٹیل یو ہاؤ اسکیئرڈ آئی ایم. میرے لیے اور ہم سب ایک دوسرے کے لیے دعاؤں کی معافی کی درخواست ہے کہ اللہ ہم سب دعا کریں. تو یہ تفہیم السنہ سیریز ہے اقبال کیلانی کی. آپ میں سے کئی کے پاس اس کی بک آف نماز، بک آف صلات اور بک آف جنائز، اور یہ ساری آپ کے پاس بک آف طہارہ، یہ سب ہیں. یہ تھی جی. اور کسی کو موقع ملے الہدا جائیں تو ضرور خرید لیں. کبیرہ اور صغیرہ گناہوں کا بیان. So the major sins and the smaller sins. Acha, this book is about 288 pages. So today I was for tafsir, I was searching صغیرہ گناہ، چھوٹے، کیونکہ اس میں نا رائی کے دانے کے برابر بھی. نیکیاں بھی بہت چھوٹی چھوٹی جو ہیں اللہ تعالیٰ ان کے اجر عطا فرماتے ہیں. ٹھیک ہے. مثلا ہمیں بتایا گیا ہے کہ صدقہ جو ہے اس کے فارمز ہیں. اپنے بھائی کو مسکرا کے دیکھنا بھی صدقہ ہے. یہاں بلڈ برادر مراد نہیں ہے، اینی بڈی. راستے سے کوئی ایسی چیز ہٹا دینا بھی صدقہ ہے جس سے کسی کو نقصان پہنچے. اچھی بات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوٹیفلی بولا ہے، کلمۃ الطیبۃ صدقہ، نیکی کی بات کرنا صدقہ ہے. آپ جتنی دیر کسی کو کوئی اچھی بات اور دین کی بات اور نیکی کی بات بتا رہے ہوتے ہیں، وہ الحمدللہ سارا اللہ تعالیٰ اسے صدقہ قبول فرمائے، جو باتیں آپ لوگ کرتے ہیں اور جو اساتذہ کرتے ہیں. مگر یہ 288 پیجز کی بک تھی جی. میں ڈھونڈتی جا رہی ہوں اور صغیرہ گناہوں کا چیپٹر جہاں سے سٹارٹ ہوتے ہیں چیپٹرز، وہ پیج 255 ہے. The rest of it is all major sins. And یقین کریں میں پڑھ رہی تھی and I was like, I didn't know this is a major sin. I actually didn't know. We also want to learn deen in bubbles, which means ہمیں میٹھی میٹھی بات چاہیے. وہ سنا ہے آپ نے، میٹھا میٹھا ہپ، کڑوا کڑوا تھو. تو ٹیچرز بھی وہ اچھے لگتے ہیں جو صرف میٹھی بات کریں، صرف انکریج کریں، صرف ہوپ دیں. پہلے ایک اور ایکسٹریم تھا کہ صرف لوگوں کو ڈرایا جاتا تھا. ہمارا دین ان بٹوین ہے، سو وی ہیو ٹو نو دیز ڈیٹیلز ایز ویل. سو انشاءاللہ وین وی کم بیک نیکسٹ ٹائم ہم صغیرہ گناہوں کے بارے میں تھوڑی سی بات کریں گے، وچ مینس دا اسمالر سینس. کیونکہ یاد رکھیں ہمیں یہ بتایا گیا ہے دیٹ ایون دا اسمالر سینس اف یو انسسٹ اپون دیم، اگر بندہ کرتا ہی چلا جاتا ہے تو وہ بھی بڑے شمار ہونا شروع ہو جاتے ہیں. بیکاز ایوری تھنگ ہیز اے ویٹ، اینڈ ایون اف اٹس اے مسٹرڈ سیڈ ورتھ آف ویٹ، اف اٹس ملینز آف دیم، دین دے obviously اسٹارٹ weighing سم تھنگ. اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہم سب کی مغفرت فرمائے، ہمارے جو پیارے دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرمائے، جو زندہ ہیں انہیں ہدایت دے، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے. اللہ تعالیٰ دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، رحمتیں نازل فرمائے، برکتیں نازل فرمائے. آمین یا رب العالمین. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ہماری شرک سے حفاظت کرے. ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، نہ محبت میں، نہ خوف میں، نہ امید میں، نہ توکل میں.
نہ اللہ کے لیے عمل کرنے میں، نہ اس کی قسم کھانے میں، نہ اس کی نظر ماننے میں، نہ اس کی فرما برداری کرنے میں، نہ اس کے لیے عاجزی اور انکساری کرنے میں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ صرف اور صرف اپنا غلام بنا کے رکھے، رشتوں کو محبت کے ساتھ، حکمت کے ساتھ چلانے کی توفیق دے، ہر رشتے کو اس کا جائز حق دینے کی توفیق دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بہترین والدین، بہترین اساتذہ بنائے، ہم اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ ہوں اور ہماری اولاد ہمارے لیے انشاءاللہ صدقہ جاریہ ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کرے، ہمیں سکھا دے جو کچھ یہ خوبصورت، ڈیپ، بیوٹیفل، حکمت سے بھرپور آیات ہمیں سکھانا چاہ رہی ہے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔